بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان قریب ہے تو آپ کو گھر پر ہی سموسہ پٹی رول پٹی بنانی آنی چاہیے۔ بازار سے مہنگی سموسہ پٹی لینے کے بجائے آپ گھر پر ہی آسان طریقے سے سموسہ پٹی اور رول پٹی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ نارملی جب لوگ گھر پر بناتے ہیں تو یہ پتلی نہیں بنتی، موٹی بن جاتی ہے، جس وجہ سے یہ کرسپی نہیں ہو پاتی، بہت ہی زیادہ سخت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے 1 سے 1.5 کپ میدا لیا ہے، آدھا چمچ نمک شامل کر لیا اور 2 سے 3 چمچ تقریباً کوکنگ آئل شامل کروں گی۔ اب ان تمام چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے گھونتے جانا ہے۔ اس ریسیپی میں چیزوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی ایڈ کرنی ہے کتنی نہیں، اصل مسئلہ ہے ریسیپی کے طریقے کا۔ جو آپ کو پتہ ہو تو ریسیپی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اچھے سے اس کو گھون لینا ہے، بالکل نرم سی ڈو بنانی ہے، اس کو بہت زیادہ سخت نہیں کرنا۔ یہاں پر ہماری ڈو تقریباً اچھی سی اور نرم سی بن چکی ہے۔ اس کو اب ہم ایک چھوٹے سے باؤل میں شفٹ کریں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے ایئر ٹائٹ کر کے رکھیں گے۔ میں ڈو کو شاپر سے کور کر رہی ہوں۔ شاپر کو اچھے طریقے سے بند کر لینا ہے، اگر اس میں ذرا سے بھی ہوا چلے گئی تو ڈو سخت ہو جائے گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہماری ڈو اچھے سے تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو سیٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں۔ نارملی روٹی سے تھوڑے چھوٹے سائز میں پیڑے بنانے ہیں۔ پیڑے ہمارے بن چکے ہیں، اب ہم نے خشکا لگانا ہے اور روٹی بیلنی ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بس نارمل روٹی کی طرح بیلنا ہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ہم نے تینوں روٹیوں کو بیل لینا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک روٹی لینی ہے اور اس کے اوپر آئل لگا لینا ہے اچھے سے۔ آئل لگانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی ساری روٹیاں آپس میں جڑ جائیں گی اور سیپریٹ نہیں ہو پائیں گی۔ یہاں پر آپ نے ان دونوں چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آئل لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر خشکا لگائیں گے اور اوپر سے دوسری روٹی کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ اب پھر سیم پروسیجر کریں گے، اس کے اوپر بھی ہم نے کوکنگ آئل لگانا ہے۔ آئل کو اچھے سے سپریڈ کرنے کے بعد پھر سے اس کے اوپر خشکا ڈال لیں گے۔ جتنی بھی روٹیاں ہوں گی سیم پروسیجر ہوگا، لیکن آپ نے خشکا اور آئل ضرور لگانا ہے۔ آپ 3 سے زیادہ روٹیاں بھی ایک ساتھ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریسیپی بہت آسانی سے بن جائے گی۔ روٹی کو بیلنے کے بعد ہم اس کو توے پر ڈال دیں گے اور ہیٹ زیادہ نہیں رکھیں گے۔ اس کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر ہی پکائیں گے، بہت زیادہ نہیں پکانا روٹی کی طرح۔ روٹی پک چکی ہے، اب میں اس کو مزید بیل کر پتلا کر لوں گی۔ اب ہم اس کے سائڈ کے کناروں کو اتار لیں گے، درمیان میں سے سیدھی پٹیاں نکال لیں گے۔ جو سائڈ کا بڑا پارٹ بچے گا اس کا سینٹر کر لیں گے۔ اب ہم آرام آرام سے ان پٹیوں کو الگ کرتے جائیں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی آسانی سے بالکل الگ الگ ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ آئل اور خشکا لگانے کی وجہ سے سیپریٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے ساری پٹیوں کو الگ کر لیں گے۔ ہم نے سائڈ والا بڑا پیس جو کٹ کیا تھا اس سے ہم رول پٹی بنا لیں گے۔ بالکل آسانی سے سموسہ پٹی کے ساتھ ساتھ رول پٹی بھی تیار ہو جائیں گی۔ ساری پٹیاں تقریباً بہت ہی آسانی سے تیار ہو چکی ہیں۔ سیم پروسیجر سے آپ بہت ساری پٹیاں بنا کر رمضان کے لیے فریز کر سکتے ہیں۔ یہ 1 مہینہ یا اس سے زیادہ دیر کے لیے بھی چل سکتی ہیں۔ پہلے سے بنا کر رکھ لیں گے تو پورا رمضان آسانی سے گزر جائے گا۔ سموسے اور رول کی شیپ آپ اس طرح سے تیار کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی فلنگ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔